لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم كفينا على آثارهم برسلنا وكفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق. آج کا جو موضوع ہے اس میں چند ایک چیزیں پہلے میں ترجمہ عرض کرتا ہوں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں رکھی کیا؟ النبوہ، نبوت. ہم نے ان دونوں کی اولادوں میں نبوت کو رکھا. کن دونوں کی؟ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام. یہ دونوں ہمارے پیغمبر تھے اور ہم نے ان کی اولادوں کو بھی پیغمبری عطا فرمائی. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ، ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ ہوئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں فاسق ہو گئے. کن لوگوں میں؟ نبیوں کی اولادوں میں. اللہ فرما رہا ہے کہ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام یہ دونوں ہمارے نبی تھے. ہم نے ان کی اولادوں کو بھی نبوت عطا فرمائی. پھر کیا ہوا؟ ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ ہو گئے ان کی اولادوں میں سے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے اکثر فاسقون، گناہگار ہو گئے، بدبخت ہو گئے، پھر گئے اسلام سے، دین سے ہٹ گئے. اس آیت سے ایک نتیجہ نکلتا ہے، سید ہونا بڑی شان والی چیز ہے. سید کس کو کہتے ہیں؟ جو حضور کے خاندان سے ہوتا ہے وہ سید ہے، اس کی بڑی عزت ہے، بڑی شان ہے. حضور کی اولاد ہے نا، حالانکہ بیٹی کی اولاد ہے، لیکن یہاں جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ خالص نبیوں کی اولاد تھی. تو جو ہدایت پر رہے ان کی تعریف ہو رہی ہے، جو ہٹ گئے ان کی مذمت بیان ہو رہی ہے. کن کی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. جو انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اجداد، یہ ان کے دادے ہیں نا انبیاء، جنہوں نے ان کی پیروی کی اولاد میں سے، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان کر رہا ہے. اور جن لوگوں نے اپنے اجداد یعنی ان انبیاء کی جو ان کے دادے بنتے ہیں ان کی پیروی نہ کی، اللہ تعالیٰ ان کی مذمت بیان کر رہا ہے. اس سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے سید وہ سید ہے جو اپنے نانا کے دین پہ عمل کرتا ہے. اس کی عزت بھی ہے، اس کی عظمت بھی ہے، اس کی شان بھی ہے، اس کی توقیر بھی ہے. ہم اس کے قدموں کی خاک ہیں، ہمارا ان کو سلام ہے. لیکن جو اپنے نانا کا احترام نہیں کرتا، اپنے نانا کے دین کا احترام نہیں کرتا، اور جو بالکل اس کے الٹ چلتا ہے، نہ حضور کی سنت کا خیال رکھتا ہے، نہ حضور کے فرامین کا خیال رکھتا ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد تھا اس کا خیال رکھتا ہے، یعنی جس کو اپنی عزت عظمت کا احساس ہی نہیں ہے، تو پھر ایسے سید کے ہمارے ہاں بھی کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے پیچھے بھی اس طرح چل رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح وہ کوئی بڑے پرہیزگار ہیں. وہ سید ہیں تو پھر سیدوں والے کام کریں، وہ اپنے نانا کے دین والا کام، یہ کام تو ان کا ہے نا، اصل کام تو ان کا ہے نا. میں نے جمعے کے دن وہ جو درس قرآن اس دن ہوا تھا اس میں مختصر یہ بات بتائی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا لوگوں تم جب تک قرآن اور میری اطرت کے ساتھ رہے ہو، لیکن اطرت کون ہے؟ حضور کی اولاد کو اطرت کہتے ہیں. حضور کی اطرت اصل وہ ہے جو حضور کے دین کو سمجھانے والی ہے، قرآن کو سمجھانے والی ہے اور حضور کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والی. وہ حضور کی اولاد، ان کے ساتھ چمٹ کر رہنا، ان سے محبت کرنا ہم پر لازم اور واجب ہے. تو اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ کوئی ولی ہے،
کوئی کتب ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی عالم ہے، اس کے اولاد کی عزت ادب احترام اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ اپنے باپ دادا کے دین پر چلا آ رہا ہے اور دین کے مطابق اپنی زندگی گزار. اگر وہ اپنے باپ دادا سے پھر جاتا ہے تو پھر اس کی کوئی عزت کوئی احترام نہیں رہا. وہ اگر اس نے نئے طریقے اختیار کر لیں، ان دنیا داروں کی پیروی اگر اس نے اختیار کر لی، اگر وہ گمراہ ہو گیا ہے تو پھر یہ نہیں کہ ہم پھر بھی اس کے قدم ہی چاٹتے، نہیں، پھر اس کے قدم چاٹنا ہمارے ذمے نہیں ہے. اگر وہ سیدھے رستے پر آئے، ہدایت کی طرف آئے، اللہ کے دین کی طرف آئے، اپنے اجداد کے دین کی طرف آئے تو پھر ہم ان کے خادم. اگلی آیت میں فرمایا ثم قفینا علی آثارہم، پھر ہم نے ان کے پیچھے پیچھے بے رسولنا اپنے اور رسول بھیجے. وقفینا بعیسی ابن مریم، پھر ہم نے ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا. وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ، پھر ہم نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے ان کے دلوں میں رأفۃ ورحمہ، نرمی اور محبت پیدا کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے وہ بڑے نرم مزاج تھے، وہ مقابلہ نہیں کرتے تھے. کفار ان پر اذیتوں کے پہاڑ ڈھاتے، تکلیفیں دیتے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین یہ ہے کہ اگر کوئی ایک گال پر آپ کو تھپڑ مارے تو وہ دوسرا گال بھی اس کے سامنے کر دیتا ہے، ادھر بھی مار لو. وہ جنگ نہیں کرتے تھے، وہ کوئی مارتا تو کہتے تھے اور مار لو. تو ان کے دل بڑے نرم تھے. اللہ فرماتا ہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے ان کے دلوں میں رأفت، نرمی پیدا کر دی، ورحمہ اور محبت پیدا کر دی تھی. ورہبانیت، پھر ایسا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جب آسمانی دنیا کی طرف تشریف لے گئے، آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا. وہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. آپ کو آسمانوں پر بلا لیا گیا تو آپ کے بعد جو آپ کے پیروکار تھے انہوں نے کیا کیا؟ وَرَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا، انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا. اس طریقے کا نام ہے رہبانیت. بچوں آپ نے یہ اپنی کتابوں میں لفظ پڑھا ہوگا رہبانیت. رہبانیت کس کو کہتے ہیں؟ رہبانیت کہتے ہیں معاشرتی زندگی کو چھوڑ دینا، یعنی شہری زندگی کو چھوڑ دینا. یہ جو ہم گھروں میں رہتے ہیں، شہروں میں رہتے ہیں، دیہاتوں میں رہتے ہیں، شہروں دیہاتوں اور گھریلو زندگی کو چھوڑ کر تنہائی میں چلا جانا، کسی غار میں چلا جانا، کسی تاریک کوٹھڑی میں چلا جانا، کسی ایسے جنگل میں چلا جانا جہاں کوئی دوسرا نہ ہو، اکیلے بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں لگ جانا اور اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالنا. مثلاً سادہ کپڑا پہننا، سادہ غذا کھانا، بہت زیادہ عبادت کرنا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور عبادت میں مشغول اور مصروف ہو جانا. دنیا سے اپنا رشتہ توڑ دینا، شادی بیاہ سے دور ہو جانا، اس کو کہتے ہیں رہبانیت. اللہ فرماتا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان لوگوں نے ایک نیا کام شروع کیا، اس کو کہتے ہیں رہبانیت. فرمایا ماں، یہی ہمارا آج کا بطور خاص موضوع، ماں کتبنا علیہم. اللہ فرماتا ہے کہ یہ کام جو ہے ہم نے ان پر لازم نہیں کیا تھا، ہم نے فرض نہیں کیا تھا. عیسائیوں پر ہم نے یہ کام فرض نہیں کیا تھا کہ تم گھریلو اور شہری زندگی چھوڑ کر تنہائیوں میں چلے جاؤ اور جا کے غاروں میں بیٹھ جاؤ، طریق جگہوں میں بیٹھ جاؤ اور صوف کا لباس پہنتے تھے. صوف کا لباس، گرم کپڑا، نرم کپڑا بھی نہیں پہنتے تھے، باریک کپڑا بھی نہیں پہنتے تھے، ٹھیک ہے، اور اچھا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، بالکل سخت کھانا، تھوڑا کھانا کھاتے تھے، شادی بھی نہیں کراتے تھے اور اپنے باپ بیٹوں بہن بھائیوں سے کوسوں دور چلے جاتے تھے. اللہ فرماتا ہے یہ کام ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا. یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں بھلا؟ کس ہے تو قرآن کہاں سے؟ لیکن 27 پارہ، سورت کا نام ہے سورۃ الحدید اور آیت نمبر کتنی ہے؟ 27. آیت نمبر کتنی ہے؟ 27 پارہ جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں سے میں یہ آیات تلاوت کر رہا ہوں. کچھ آیتوں کو اپنے ذہن میں بھی رکھا کرو تاکہ بوقت ضرورت بندہ پڑھ سکے یا کسی کو سنا سکے.
جی اللہ فرماتا ہے کہ یہ رہبانیت ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ ہی یہ کام شروع کر لیا۔ فمارا، پھر ہوا کیا، اس کا نتیجہ رزلٹ کیا نکلا، فمارا اوہا حقا رعایا، پھر یہ کام جو انہوں نے شروع کیا تھا اس کا جو تقدس تھا انہوں نے پامال کر دیا۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہ طریق، کوٹھڑیاں، وہ چھوٹی چھوٹی تنہائی میں بننے والی عبادت گاہیں بڑے بڑے کلیساؤں میں تبدیل ہونے لگی، بڑے بڑے شاندار بلڈنگیں، عمارتیں، وہاں نوجوان لڑکے آنے شروع ہو گئے کہ ہم بھی سب کچھ چھوڑ کے آ گئے، وہاں نوجوان لڑکیاں آنے لگیں، ہم بھی سب کچھ چھوڑ کے آ گئے، ٹھیک ہے، وہاں چڑھاوے چڑھنے لگے، وہاں سونے چاندی اور نظر و نیاز، اور پھر وہ جو اللہ کی رضا کے لیے آئے تھے وہ دنیا کے طالب، اور فرماتا ہے کہ یہ کام ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا۔ کیا ہوا، انہوں نے اپنی طرف سے شروع کیا تھا۔ کیوں شروع کیا تھا؟ الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم عبادت کریں گے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر۔ کچھ دیر تک تو اسی طرح چلتا رہا، فما رعوا حق رعایتھا، لیکن پھر بعد میں وہ اس کا اتنا خیال نہ رکھ سکے جتنا اس کا حق تھا، ٹھیک ہے، یعنی جو مقصد تھا انہوں نے پورا نہ کیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے کیا کیا، فآتینا، پھر ہم نے دیا ان کو، الذین، وہ لوگ، آمنو، ان میں سے، منہم، ان میں سے جو تھے ایمان والے، یعنی جنہوں نے اس کا حق ادا کیا، ایمان پہ قائم رہے اور صحیح راہ بنے رہے، ہم نے ان کو ان کا اجرہم، ان کا اجر دے دیا۔ حالانکہ ہم نے انہیں کہا نہیں تھا کہ تم یہ کام کرو، انہوں نے اپنی مرضی سے کیا تھا، لیکن کیا اس لیے تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن بعد میں کیا کیا، انہوں نے اس کا پورا خیال نہ رکھا۔ پھر ان میں سے جنہوں نے ان کا خیال رکھا، صحیح ایمان پر قائم رہے، ہم نے ان کو ان کا اجرہم، ان کا اجر دیا۔ وکثیر، لیکن اکثر، منہم، ان میں سے تھے، فاسقون، بدکار، لیکن اکثر ان میں سے بدکار ہو گئے۔ جو بدکار ہو گئے تو وہ تو اللہ کی نظروں میں دور ہو گئے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور اس بات پہ آپ نے بطور خاص غور کرنا اور توجہ کرنا۔ جو نیا کام ہوتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم نہیں دیا ہوتا، لیکن لوگ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام شروع کر لیتے ہیں، اس کو آج کے دور میں بدعت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت۔ بدعت کا معنی ہے نیا کام، بدعت کا معنی ہے یعنی اس نبی نے وہ کام نہیں شروع کیا، خدا نے اس کا حکم نہیں دیا، لیکن امت نے اپنی مرضی سے ایک کام کو اچھا جانا، اس پر عمل کیا، ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو اب اس کا حکم کیا ہے؟ ایسے کام کا کیا حکم ہے جس کا اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا، اللہ نے حکم نہیں دیا، لیکن امت اپنی مرضی سے اسے اچھا سمجھ کر کوئی کام شروع کرتی ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اب یہ میں آپ کو اور اپنے بچوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہر نیا کام بدعت ہے، ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ اگر اس تشریح پہ عمل ہوگا تو پھر ایک بندہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر اس تشریح پہ عمل ہوگا تو پھر ایک بندہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تشریح غلط ہے، کیونکہ اس قرآن نے اس کی تائید کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ کام جب انہوں نے کیا تو اس کا اللہ نے بھی حکم نہیں دیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ اب جو اس کام کے ساتھ صحیح مخلص رہے تو ہم نے ان کو اس کا اجر دیا، لیکن جنہوں نے اس کام کا خیال نہ رکھا، حق ادا نہ کیا، وہ بدکار ہو گئے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ تو قرآن بھی اس بات کی تائید کر رہا ہے کہ ایسا کام جو بعد میں شروع کیا جائے لیکن اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو،
اس میں کوئی برائی، بے حیائی، بدکاری، دین کے خلاف کوئی کام نہ ہو تو وہ کام اچھا کام ہے، وہ کام اچھا کام ہے۔ اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، من سن فی الاسلام سنتن حسنۃ، جس نے اسلام میں کسی اچھے کام کا آغاز کیا تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا، جس نے اس کو دیکھا اور اس پر عمل کیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائے گا، لیکن جس نے وہ کام شروع کیا تھا جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان کے عمل کا ثواب کم کیے بغیر اس پہلے شخص کو بھی اس کا ثواب برابر ملتا ہی رہے گا۔ یہ کس حدیث میں آتا ہے؟ مسلم شریف باب العلم، باب ہوتے ہیں حدیثوں کے، مسلم شریف باب العلم میں فرمایا کہ جس شخص نے اسلام میں کسی اچھے طریقے کا آغاز کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اسے دیکھ کر جب کسی دوسرے شخص نے اس پر عمل کیا تو جب تک وہ شخص عمل کرتا رہے گا اس کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا، لیکن جس پہلے شخص نے وہ کام شروع کیا تھا اس کو بھی ان کے عمل میں کمی کیے بغیر اس کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ اور جیسے جیسے وہ عمل بڑھتا چلا جائے گا پہلے کو بھی ثواب ملتا رہے گا، دوسرے کو بھی تیسرے کی وجہ سے ملتا رہے گا، تیسرے کو چوتھے کی وجہ سے ملتا رہے گا، چوتھے کو پانچویں کی وجہ سے اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور یوں ایک نیکیوں کی چین بن جائے گی۔ جس نے وہ کام شروع کیا اس کو دیکھ کر جس نے کیا، تیسرے نے، چوتھے نے، اور پھر ان کا ثواب بڑھتا بڑھتا بڑھتا، اور یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا تو لوگ اپنے نامہ اعمال دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ یہ تو ہم نے عمل کیے ہی نہیں تھے، لیکن ان کے نامہ اعمال میں اچھائیوں کے پہاڑ انہیں نظر آئے۔ تو فرمایا جس نے اسلام میں کسی برے کام کا آغاز کیا اس کو اس کا گناہ ملے گا، اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے، اور اسے دیکھ کر جس نے وہ کام کیا اس کو بھی اس کو برائی کا ثواب ملے گا، برائی کا بدلہ برائی میں، لیکن پہلے کو بھی برابر اس کا برائی کا بدلہ برائی میں ملے گا۔ جوں جوں برائی پھیلتی جائے گی جس کا شخص نے اس برائی کا آغاز کیا تھا اس کے نامہ اعمال میں برائیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا، یوں اس کے حصے میں برائیوں کی ایک چین بن جائے گی، جوں جوں سلسلہ بڑھتا جائے گا اس کا نامہ اعمال سیاہ سے سیاہ تر ہوتا رہے گا۔ مثلا بار بار کہتے رہے تاکہ آپ کے ذہن میں بات آ گئی، آپ کے ذہن میں بات آ گئی، اور پھر آپ نے کہا اللہ عمر کا بھلا کرے جس کی وجہ سے اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی، اللہ عمر کا بھلا کرے جس کے مشورے سے اللہ نے یہ بات میرے ذہن میں ڈال دی کہ قرآن کو جمع کرنا کوئی بدعت ہے تو بدعت عمل کے حساب سے بدعت کا معنی بری شے نہیں، بدعت کا معنی نیا کام، تو نیا اچھا کام وہ ہے بدعت حسنہ، یعنی ایسا کام جو اچھا کام ہے۔ بدعت حسنہ کا معنی ایسا نیا کام جو، یہ جس مسجد میں آپ بیٹھے آپ اس کو محراب نظر آ رہا ہے، یہ رسول پاک کے زمانہ میں نہیں تھا، محراب نہیں ہوتا تھا، اس کے منارے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ نہیں ہوتے۔ چونا گاچ کرنا یعنی جس کو آج سیمنٹ کہتے ہیں، مسجدوں کی آرائش کرنا، یہ رسول پاک کے زمانہ میں نہیں تھا، بلکہ بعد حدیثوں میں اس سے منع بھی کیا گیا۔ یہ سب کچھ بعد میں ہوا، کیوں ہوا کہ پہلے لوگوں کے پکے گھر بھی نہیں ہوتے تھے، اب مسجدیں بھی کچے، گھر بھی کچے، مسجدیں بھی سادہ، گھر بھی سادہ۔ اب جب گھر اچھے اچھے محلات کی شکل میں بننے لگے تو مسجدیں چھوٹی چھوٹی نظر آنے، ان کی شان و شوکت متاثر ہونے لگی، تو علماء نے فتویٰ دیا کہ اب مسجدوں کو بھی عالی شان بنایا جائے، کیونکہ اس سے خانہ خدا کی عزت میں کمی آتی ہے کہ لوگوں کے مکان اتنے بلند اور خوبصورت ہوں اور خانہ خدا بالکل سادہ اور کچا ہو۔ تو تب علماء نے اس پر فتویٰ دیا اور مسجدیں بھی پھر اس طرح شاندار اور شان و شوکت کے ساتھ بننے لگی۔ تو یہ بھی کیا ہے، اس طرح سے بنانا بدعت ہی ہے نا، لیکن بدعت کا مطلب گناہ نہیں ہے، بدعت کا معنی نئے طریقے سے کسی چیز کو بنانا، نئی شکل دینا، لیکن نئی شکل اگر اچھی ہے تو ثواب والی ہے۔ اگر نئی شکل جس طرح میں نے کہا سینما بنا دیا،
نئی شکل اگر بری ہے جس سے برائی کی طرف لوگ ہیں، ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دین ہی ہو، مثلا ادھر مسجد میں کوئی آ جائے تو قوالی کرنا شروع کر دے، تو وہ کہے کہ ہم نے تو لوگوں کو دین کی دعوت دی ہے قوالی کے ذریعے، ٹھیک ہے، تو اس سے مسجد کی کا تقدس پامال ہو جائے گا، یہ بھی بدعت پھر برا بن جائے گا، اچھا کام نہیں بن جائے گا، برا بھی، اچھا کام تو تھا لیکن وہ برا ہو گیا کیونکہ مسجد کا تقدس پامال ہو گیا، مسجد میں اس طرح کے کام کرنے کی اللہ اور اس کے رسول نے اجازت نہیں دی۔ تو آج کے اس مختصر سے درس قرآن میں بچوں میں نے آپ کے ذہن میں صرف اتنی بات ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ ہر وہ نیا کام جس سے دین کا فائدہ ہو، جس سے محبت رسول میں، مثلا ہم میلاد مناتے ہیں، بھلا کبھی میلاد سے دین کو نقصان پہنچا ہے؟ کیوں نہیں؟ میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ ہم رسول پاک کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں، رسول پاک کی عظمت کا ذکر کرتے ہیں، لوگوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس سے دل اسلام کی طرف میل ہوتے ہیں کہ اسلام کے مخالف ہو جاتے ہیں؟ اسلام کی طرف ہوتے ہیں۔ جس کام سے دل اسلام کی طرف میل ہو جائیں، جس کام سے دلوں میں روشنی پیدا ہو جائے، جس کام سے رسول اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، جس کام سے لوگوں کا بھلا ہو جائے، وہ کام بدعت تو ہے، یعنی شکل نہیں ہے لیکن وہ اچھی شکل ہے، اس سے ثواب ملتا ہے، اس سے گناہ نہیں ملتا۔ لیکن ایسا نیا کام جس کے کرنے سے دین کی بنیاد ہی خراب ہو جائے، مثلا ہم کہیں جی ہم فرض کی نماز پڑھتے ہیں، 3 رکعتیں پڑھتے ہیں مغرب کی، تو ہم کہنے جی 4 پڑھ لیتے ہیں، 4 پڑھ لیتے، ثواب کا ہی کام ہے نا جی، تو یہ غلط ہو جائے گا، یہ غلط بدعت ہو جائے گی، بدعت صحیح ہو جائے گی، کیوں ہو جائے گی؟ اس کام کے بارے میں اللہ کے رسول نے وضاحت فرما دی ہے، اللہ رسول نے وضاحت فرما دی ہے، جس کام کو اللہ رسول نے وضاحت فرما دی ہو، مقرر کر دیا ہو، اس کام میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ مثلا اگر کوئی شخص کہے کہ عید کا دن ہے، چلو اذان ہی کہہ دیتے، یہ مثالیں دیتے، لو جی پھر اچھا جو کام ہے پھر تم اس طرح کرو، عید کے دن اذان کہہ دو، عید کی اذان نہیں ہوتی، عید کی اذان، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو متعین فرما دیا ہے، اپنے زمانے میں جس کا حکم کر دیا کہ یہ ایسے کرنا، یہ ایسے کرنا، اس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، لیکن جس کام کو متعین نہیں کیا گیا اس کام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کر کے نیکی میں اضافہ کیا جا سکتا، مثلا درود پاک پڑھنا، درود پاک پڑھنا، اب درود پاک پڑھنے کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، لیکن درود پاک کے لیے کوئی لمٹ مقرر نہیں کی، کوئی حد مقرر نہیں کی، کوئی وقت مقرر نہیں کیا، تو اب ہم جس وقت بھی چاہیں درود پاک پڑھیں گے تو ہمیں اس کا اجر اور ثواب ہی ملے گا۔ تلاوت قرآن مجید کب کرنی ہے کب نہیں کرنی، کوئی کہے کہ لو جی شام کے بعد تو رسول پاک نے اس طرح قرآن پڑھا ہی نہیں تھا، تو یہ تو بدعت ہوگی۔